معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا للدین الاقوام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والصلاة والسلام على دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم، مالكنا وملجانا وماوانا ومولانا محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مالك رقاب الأمم صاحب الجود والكرم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وعلى آله وصحابه أجمعين، سبحان اللہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان اللہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، سبحان اللہ۔ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، سبحان اللہ۔ والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ۔ غم نہیں لاکھ مخالفوں زمانے والے، غم نہیں لاکھ مخالفوں زمانے والے، میرے آقا ہیں میری لاج بچانے والے، سبحان اللہ۔ میرے آقا ہیں میری لاج بچانے والے، اور موت سے ہم کو ڈرائیں نہ ڈرانے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موت سے ہم کو ڈرائیں نہ ڈرانے والے، غوث اعظم ہے مردوں کو جلانے والے، غوث اعظم ہے مردوں کو جلانے والے، اور شعر آخر پیش کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کا کرم سنی مسلمان پر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا کرم سنی مسلمان پر ہے، ہم نظر آتے ہیں جو محفل پاک منانے والے، ہم نظر آتے ہیں جو محفل پاک منانے والے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کو اپنا عنوان سخن بنایا، اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ عاشقانہ مؤدبانہ مخلصانہ محبوبانہ انداز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں، اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انبیاء کرام خلفائے راشدین، سبحان اللہ۔ والدین کا احترام اور آپس میں گھر والوں کے حقوق۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سبحان اللہ۔ اور اے محبوب یاد کرو
جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، جس کو قرآن نے بیان کیا، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کہ پروردگار عالم کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے، خوریزیاں کرے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ پروردگار تیری تسبیح اور تیری تعریف کرنے کے لیے ہم ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ آیت مقدسہ کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ اب یہاں پر مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ سے بہت ساری چیزوں کا ہمیں درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم نے فرشتوں سے مشورہ کیا۔ اس آیت پاک سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مشورہ کرنا سنت الہیہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار عالم تو زمین میں اس کو اپنا نائب بنائے گا، اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو فساد پھیلائے اور خوریزیاں کرے۔ سب سے پہلے عقیدہ بیان کرتا ہوا چلوں، اللہ رب العزت کے تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر سید ابرار و اخرار نائب پروردگار تک تمام کے تمام انبیاء کرام ہر گناہ سے معصوم ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، عقیدے کی بات بتا رہا ہوں۔ بے شک۔ تمام انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک۔ تو فرشتوں نے یہ کیوں کہا کہ پروردگار عالم اس کو زمین میں اپنا نائب بنائے گا، اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے، خوریزیاں کرے؟ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جو یہ فرمایا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جب زمین کے الگ الگ جگہوں سے مٹی کو لیا گیا، مٹی لے کر کے قالب آدم کو تیار کیا گیا، تو ان فرشتوں نے جان لیا کہ اس مٹی کے اندر خوریزیاں کرنے کی بھی صلاحیت ہے۔ تو یہاں پر جو ان کا اعتراض تھا حضرت آدم علیہ السلام پر نہیں بلکہ ان کی ذریت پر تھا۔ دوسرا، مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں نے اس وجہ سے کہا کہ فرشتوں نے لوح محفوظ پر پڑھ لیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد، آپ کی ذریت زمین پر جانے کے بعد میں خوریزیاں کرے گی، فساد پھیلائے گی۔ یہ اس وجہ سے فرشتوں نے کہا۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر پروردگار عالم نے آگے ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے ناموں کو سکھا دیا۔ یہاں پر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یعنی پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ حضرت
والسلام کو جب روئے زمین پر جنت سے اتارا گیا، حضرت آدم علیہ السلام 300 سال سے زیادہ عرصے تک روتے رہے، یعنی آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتے رہے۔ 300 سال کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں اس نام کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس نام کو میں نے تیرے نام کے ساتھ میں لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی کو نازل فرمانا شروع کر دیا۔ حضرات، یہاں پر یہ ہمیں سبق ملتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ آج کچھ لوگ انبیاء کرام کی توہین کرتے ہیں، انبیاء کرام کی تنقیص کرتے ہیں، اور انبیاء کرام کے بارے میں یہاں تک لکھتے ہیں یعنی ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ آپ کو میں عقیدہ دینا چاہتا ہوں، آپ بہت ساری کتابیں پڑھے ہوں گے، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوں گے، اگر آپ کو کوئی کتاب پڑھنا ہے، کتاب پڑھنے کے بعد میں اندازہ لگانا ہے یہ کتاب صحیح ہے یا غلط، تو آپ کو ایک معیار دے کر کے جا رہا ہوں، آپ کو ایک میزان اور ایک ترازو دے کر کے جا رہا ہوں۔ اگر کسی کتاب کے اندر انبیاء کرام کی توہین اور تنقیص ملے تو اس کتاب کو اپنے ہاتھ سے پھینک دینا، اور اگر انبیاء کرام کی تعریف اور توصیف بیان کرے تو اسی کتاب کو پکڑ کے سینے سے لگا لینا۔ تو حضرات، یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا، تو جن کے صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی اس کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو تمام انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام کی ادنا سی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ انبیاء کرام تو بہت بڑی بات ہے، اگر کوئی انسان کسی چیز کو نسبت، یہ تمام نبیوں کی بات بتا رہا ہوں، جس چیز کی نسبت انبیاء کرام کی طرف ہو، اگر کوئی انسان اس چیز کی بھی تنقیص کرے یا اس کی توہین کرے تو وہ انسان بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلا داڑھی رکھنا انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے، داڑھی رکھنا انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب اگر کوئی یہ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے پھر اس کی توہین کرے تو ایسا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اب بتائیے، جب انسان انبیاء کرام کی تنقیص کرنے سے، انبیاء کرام کی طرف جو چیز منسوب ہو اس کی توہین کرنے سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے اگر کوئی انسان نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پر طعنہ زنی کرے، آپ کی تعریف و توصیف کی جگہ پر آپ کی تنقیص کرے، آپ کی توہین کرے، تو وہ انسان کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اب آئیے اسی طرح سے انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے میں آگے بڑھ جاؤں کیونکہ اور بھی بہت سارے موضوعات پر بحث کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے، سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری۔ ایک حدیث کی اگر تشریح کروں تو بہت وقت درکار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا گزر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر پاک کے پاس سے ہوا تو میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کب دیکھا؟ یہ ذہن میں رکھنا، معراج کی رات۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، معراج کی کیفیت یہ تھی
کہ ایک پلک جھپکی اور آپ معراج میں تشریف لے گئے اور واپس بھی تشریف لے آئے. سبحان اللہ سبحان کیا اللہ. تمام انبیاء کرام کی بات کر رہا ہوں. اور ہمارا یہ بھی یقین اور یقین کامل ہے اور ہمارا ایمان ہمارا وجدان یہ بولتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک پلک جھپکنے کے برابر میں آپ کی معراج ہوئی, اسی میں آپ نے نماز بھی پڑھائی اور آسمانوں پہ بھی تشریف لے گئے. تو تمام انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی ہیں, دیگر انبیاء کرام بھی ہیں. تو وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی. سبحان اللہ سبحان. اس کے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر آسمانوں پر ہوتا ہے. آپ پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. دوسرے آسمان پر پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات سبحان ہوئی. اللہ سبحان اللہ. اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بھی یہ شان اور یہ طاقت عطا فرمائی کہ ابھی دیکھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. اس کے بعد میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے اقتداء میں نماز ادا فرمائی. اس کے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھٹے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہاں پر بھی موجود ہیں. ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرکار کی اقتداء میں نماز ادا کی, ساتویں آسمان پر موجود ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام نے سرکار کی اقتداء میں نماز ادا کی, پانچویں آسمان پر موجود ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی, چوتھے آسمان پر موجود ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے سرکار کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی, آپ تیسرے آسمان پر موجود ہیں. حضرت عیسیٰ و یحییٰ نے سرکار کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی, آپ دوسرے آسمان پر موجود ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے سرکار کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی, پہلے آسمان پر موجود ہیں. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی طاقت ہے کہ آپ ابھی مسجد اقصی میں تھے, ابھی پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں. یہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت ہے کہ ابھی آپ مسجد اقصی میں تھے, دوسرے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں. المختصر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تمام کے تمام انبیاء کرام کی ملاقات, ان 8 انبیاء کرام سے ملاقات, سرکار کی ملاقات آسمانوں پر ہوتی ہے. سرکار اس سے بھی آگے تشریف لے جاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا مقام بہت بلند و بالا ہے. حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام یہاں تک کہ تمام کے تمام انبیاء کرام کا مقام بہت عرفہ والا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے آگے تشریف لے جاتے ہیں. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام سب سے افضل و اعلیٰ ہے. تبھی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. کروں عرض انبیاء سے اے مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. تو یہ بات ہو گئی انبیاء کرام کی. وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تمام کے تمام انبیاء کرام کے بارے میں دیکھیے ایک چیز اور بتا کر کے میں آگے بڑھ جاؤں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام تمام پوری مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ, سب سے اشرف و اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. بے شک انبیاء کرام کو جن یا فرشتہ ماننا یہ بھی جائز نہیں ہے. انبیاء کرام بشر ہیں لیکن ہماری طرح بشر نہیں بلکہ افضل البشر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام کے تمام انبیاء کرام پوری مخلوقات میں تمام انسانوں میں
سب سے افضل و اعلیٰ تمام فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، بے شک سبحان اور تمام انبیاء کرام کو پروردگار عالم نے غیب کا علم عطا فرمایا. اللہ سبحان اور اللہ. تمام انبیاء کرام کے مراتب الگ الگ ہیں، جیسا کہ قرآن نے بیان فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. پروردگار عالم نے رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. فضیلت میں الگ الگ ہیں، لیکن تمام مخلوقات میں تمام انبیاء کرام افضل و اعلیٰ ہیں، اور تمام کے تمام انبیاء کرام میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب آ جائیے خلفائے راشدین پر. جو موضوع دیا گیا اس سے الگ نہیں جاؤں. خلفائے راشدین اور سلطان میں فرق کیا ہے، اس کی وضاحت کر دوں. خلیفہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے زمانے میں کوئی دوسری اسلامی سلطنت نہ ہو. تمام کی تمام سلطنتیں، تمام کے تمام ملک، تمام کے تمام شہر جس کے اقتدار میں ہوں، جس پر تمام کے تمام لوگ متفق ہوں، اس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. اور خلفائے راشدین کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے لوگو، تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو. سبحان اللہ. یہ جملے دے رہا ہوں، وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سبحان اللہ. سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، بے شک. اس کے بعد جو اس سے قریب زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو اس سے قریب زمانہ ہے، یعنی اس سے ملا ہوا زمانہ ہے. خیر القرون قرنی، آپ لفظ قرنی، قرنی کا مطلب ہے میرا زمانہ، سرکار نے ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. اب دیکھیے یہاں پر غور و فکر کیجئے. اور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں جو ترتیب ہے، پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ. پھر حضرت عمر فاروق اعظم ہے، پھر حضرت عثمان غنی ہے، پھر حضرت مولائے کائنات ہے. تو خلفائے راشدین کی خلافت یہ منشأ الہی کے مطابق تھی. سبحان اللہ. اس لیے کہ ہر کسی کی اجل کا وقت متعین ہے، ہر کسی کی موت کا وقت متعین ہے، اس سے نہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے ہو سکتا ہے. تو ابن محی الدین عربی فرماتے ہیں کہ اگر جیسا بہت سارے لوگوں کا خیال ہے خلافت جو ہے حضرت مولائے کائنات کا حق ہے، تو ان کی اس سے تردید ہو جاتی ہے. اگر حضرت مولا علی پہلے خلیفہ بن جاتے تو حضرت مولائے کائنات کی شہادت ہوئی 40 ہجری میں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا 13 ہجری میں. تو اگر پہلے حضرت مولائے کائنات خلیفہ بن جاتے تو خلفائے ثلاثہ خلافت سے محروم رہ جاتے، اور خلفائے ثلاثہ ہی نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں تو تمام صحابہ کرام کی اچھی تربیت فرمائی، اور ان میں بہت سارے صحابہ کرام کی بہت زیادہ اچھی تربیت فرمائی. سبحان اللہ. سبحان. لیکن سب سے زیادہ جو تعلیم اور تربیت عطا فرمائی وہ 4 خلفائے راشدین ہیں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. اگر پہلا خلیفہ حضرت مولائے کائنات بن جاتے
تو اس امت کو ان تین کے الگ الگ تجربات کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ منشأ الہی تھی کہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت ملے. سبحان اللہ. اور دوسری بات، سرکار نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے. تو آپ لفظ قرنی پر غور کیجئے، تو ان کو جو خلافت رہی ہے ان کے عمر کے آخری ایام میں رہی ہے. ذہن کو حاضر کیجئے، قرنی پر جب آپ لفظ قرنی پر غور کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اگر آپ جس طرح سے انہوں نے اپنی اپنی عمر کے آخری ایام میں امور خلافت کو انجام دیا ہے، اسی طرح سے اگر ان کے ناموں کے آخری ایک ایک حرف کو ملا دیا جائے تو ابو بکر صدیق میں قاف ہے، عمر کے آخر میں را ہے، اور عثمان کے آخر میں نون ہے، اور علی کے آخر میں یا ہے. اگر ان چاروں حروف کو ملا دیا جاتا ہے تو بن جاتا ہے قرنی. تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے خیر القرون قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے. گویا کہ خلفائے راشدین کا زمانہ بھی سرکار ہی کا زمانہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بہت سارے دلائل اور شواہد موجود ہیں. ایک عورت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر آنا. تو اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو نہ پاؤں تو سرکار نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِينِ فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے عورت، اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی جانا. سبحان اللہ. تو اس سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوسری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جب آپ علیل ہوئے تو 3 روز تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کی امامت فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس طرح سے ابو بکر صدیق نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں 17 نمازیں صحابہ کرام کو پڑھائی. تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود پوچھا گیا خلافت کے بارے میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے خلافت کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ خلیفہ ہوں گے، تو یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال اچانک تو ہوا نہیں، اور نہ ہی کسی نے آپ کو شہید کیا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیل رہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کو ہمارے دین کے لیے منتخب فرمایا، ہماری امامت کے لیے منتخب فرمایا، اسی کو ہم نے اپنی دنیا کے لیے منتخب فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت مولا کائنات نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو تسلیم کیا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی تسلیم کیا ہے، حضرت عثمان غنی نے بھی آپ کی خلافت کو تسلیم کیا ہے. تو یہ تمام کے تمام چاروں خلافہ جو ہے خلفاء برحق ہیں، ان میں کسی طرح کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے اگر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی پر اعتراض کرتا ہے تو اس کا یہ اعتراض کرنا خلفائے ثلاثہ ہی پر نہیں ہے بلکہ حضرت مولا کائنات پر بھی ہے. اس لیے کہ اگر یہ لوگ غلط ہوتے تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی ان کو منبر رسول پر چڑھنے نہیں دیتے. حضرت مولا کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آپ نے فیصلے فرمائے، عمر فاروق اعظم کے زمانے میں فیصلے فرمائے، آپ جنگوں میں شریک رہے. تو یہ تمام چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا ہے. سبحان اللہ. جیسا کہ اگر کوئی کہ خلافت کا انکار کرتا ہے تو خلافت کا انکار کرنا صحیح نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے من قال ان ابا بکر لیس بصحابی فقد کفر لانکار نص القرآن. اگر کسی نے کہا
حضرت ابو بکر صدیق صحابی نہیں ہے تو وہ انسان کافر ہو گیا، اس لیے کہ اس نے قرآن کی نص کا انکار کر دیا، اور قرآن کی نص کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے سرکار نے منتخب فرمایا، اور حضرت عمر فاروق اعظم کو حضرت ابو بکر صدیق نے منتخب فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ زخمی ہو جاتے ہیں تو آپ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی، جن میں حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، اور حضرت طلحہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہم 3 میں سے ہر ایک آدمی اپنا حق دوسرے کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے حضرت مولا علی کو منتخب فرمایا، اور حضرت طلحہ نے حضرت عثمان غنی کو منتخب فرمایا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو منتخب فرمایا۔ اب یہ 3 لوگ رہ جاتے ہیں۔ اب خلافت کی بات بتا رہا ہوں، حضرت مولا کائنات اس میں شامل ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میرا تو خلافت کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان غنی کو ایک طرف لے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے حضرت مولا علی کو ایک طرف لے جاتے ہیں۔ دونوں لوگوں سے یہ بات پوچھتے ہیں کیا میں آپ کی بیعت کو قبول کر لوں تو آپ قبول کریں گے؟ سبحان اللہ۔ اور اگر میں آپ پر کسی کو منتخب کر دوں تو کیا آپ اس کی بیعت کریں گے؟ تو دونوں اشخاص الگ الگ یہی جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ اسی طرح سے تمام انصار و مہاجرین نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عثمان غنی کی خلافت کو تسلیم فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے یہ خلافت پورے 30 سال چلی، جس میں 6 مہینے کم رہ جاتے ہیں، تو 6 مہینے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اس کو خلافت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ ایک بات کا ازالہ کر کے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس تشریف لے جا رہے تھے۔ مکہ اور مدینہ شریف کے درمیان غدیر کے میدان میں آپ ٹھہرتے ہیں، تو آپ نے وہاں پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اللہم والیہ من والاہ وعادیہ من عاداہ، اللہم انصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آگے ارشاد فرمایا من کنت ولیہ فہذا علی ولی، جس کا میں ولی اس کے مولا علی بھی ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم والیہ من والاہ، اے پروردگار عالم جو مولا علی سے محبت رکھے اس سے محبت فرما، اور جو مولا علی سے دشمنی رکھے اس سے دشمنی فرما۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ دعا فرمائی، بہت سارے لوگ اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں کہ سرکار نے یہاں پر حضرت مولا علی کی خلافت کا اعلان کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے مولا علی کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور مولا علی کی فضیلت کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت عمر فاروق اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب یہ سنا، یہ سن کر کے عرض کی، علی مولایا و مولا کل مومن، علی میرے بھی مولا ہیں اور تمام مومنین کے مولا ہیں۔ مولا کا مطلب مددگار۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ سرکار نے خود ارشاد فرمایا جس کا میں مولا، یعنی جس کا میں مددگار اس کے علی بھی مددگار ہیں۔ تو حضرت مولا علی کو مشکل کشا کہنا یہ شرک یا ناجائز و حرام نہیں ہے، بلکہ یہ درس اور یہ نعرہ ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج جو ہے یہ چیز
ہمارے درمیان بہت پائی جاتی ہے کہ بچے ہی نہیں بلکہ بڑے بھی اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں. والدین کی نافرمانی کرنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے. والدین کی نافرمانی کرنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب حقوق العباد کی بات آ گئی تو قاعدہ کلیہ بتاتا ہوا چلوں کہ اگر کوئی انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ رب کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتا ہے تو پروردگار عالم رحمان اور رحیم ہے. پروردگار عالم اپنی رحمت کاملہ سے اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ قاعدہ بتا رہا ہوں. لیکن اگر کوئی انسان کسی کی حق تلفی کرتا ہے، کسی بھی بندے کی، چاہے باپ بیٹے کی کرے، بیٹا باپ کی کرے، ہر اعتبار سے، چاہے کسی پڑوسی کی کرے، کسی اجنبی کی کرے، اپنی عورت کی کرے یا عورت اپنے شوہر کی کرے، یعنی کوئی بھی بندہ اگر کسی دوسرے بندے کی حق تلفی کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کو معاف نہیں فرماتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اس کو معاف نہ فرمائے. بے شک بے شک سبحان اللہ. تو اگر کوئی انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. بے شک. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ سبحان اللہ. میں چاہتا تو جذبات کے ساتھ میں بیان کر سکتا تھا لیکن موضوع زیادہ ہے، وقت کم ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اور آگے اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے بے شک. اللہ تعبدوا الا اياه کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک، ماں باپ میں سے کوئی ایک، ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو. سمجھ رہے نا آپ؟ کس کا فرمان ہے یہ؟ زور سے بولو نا، کس کا فرمان ہے؟ وقت نہیں ہے، صرف قرآن کی آیت پڑھ کر رخصت ہو رہا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہیں اف تک نہ کہو. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، یہی تک بس نہیں بلکہ انہیں جھڑکو بھی نہیں. وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ میں نرمی سے بات کرو. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. یہاں پر حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قولا کریما کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے سامنے اس طرح سے حاضر ہو کہ جس طرح ایک سخت مزاج آقا کے سامنے غلام حاضر ہوتا ہے، تب جا کر کے قولا کریما پر عمل ہوگا. سبحان اللہ. اور حضرت حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہیں اف تک نہ کہو. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر اف سے نیچے بھی کوئی درجہ ہوتا تو پروردگار عالم اس کو بھی حرام قرار دے دیتا. اب اف کا مطلب کیا ہے؟ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اف. اف کا مطلب یہ ہے کہ والدین میں سے کسی نے پانی مانگا تو آپ نے پانی تو دیا لیکن آپ نے پانی دینے سے پہلے اف کہہ دیا. ایسا کہتے ہیں اف، یعنی اس کو بھی پروردگار عالم نے منع فرمایا. اور ایک مقام پر تو یہاں تک ارشاد فرمایا، بہت سارے بچے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح کا معاملہ ان والدین کے ساتھ کیا جائے جو والدین
والدین متقی اور پرہیزگار ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ماں باپ متقی اور پرہیزگار نہیں ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان کی نافرمانی کریں گے تو آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے حکم دیا انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ میں اچھے سے پیش آئے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تجھے شرک کے لیے کہے کہ جس کے بارے میں تجھے علم نہیں تو ان میں ان کی اطاعت نہ کر۔ اگر والدین ناجائز چیز کا حکم دے یا شرک کا حکم دے تو صرف اس میں اطاعت نہ کر، باقی تمام امور میں اپنے والدین کی اطاعت کر۔ اور والدین کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ والد اگر راضی ہے تو پروردگار عالم راضی ہے، اور اگر والد ناراض ہے تو پروردگار عالم بھی اس سے ناراض ہے۔ اور والدین کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے والدین کی اتنی بڑی فضیلت ہے، جا بجا پروردگار عالم نے والدین کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہاں پر مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں، مترجمین ترجمہ کرتے ہیں کہ ان کے سامنے نرمی کے ساتھ میں سمٹ کر کے بیٹھ جاؤ، لیکن مفسرین اکرام فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جناح کا معنی بازو آتا ہے، پر آتا ہے، جو پرندے کے پر ہوتے ہیں، تو یہاں پر پرندے کے بازو کو بیان کرنے کی کیوں ضرورت پڑی، کیوں بیان فرمایا؟ تو یہاں پر حکمت بیان فرماتے ہیں کہ پرندہ جب اڑتا ہے تو اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے، اور جب پرندہ زمین کی طرف آتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ تم کتنے ہی بڑے درجے پر عہدے پر پہنچ جاؤ، چاہے تم عالم بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، چاہے تم بہت بڑے محدث بن جاؤ، لیکن جب والدین کی بارگاہ میں حاضر ہو تو والدین کی بارگاہ میں ایک عالم یا محدث بن کر کے نہیں بلکہ اپنے والدین کا بیٹا بن کر کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور اف کا تفسیر یہاں تک مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اف کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس طرح سے بچے کھڑے کھڑے پیشاب اور پیخانہ کر دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس کی ماں کبھی بھی اپنی ناک پر کپڑا نہیں لگاتی ہے بلکہ اسی طرح سے اپنے بچے کو صاف کرتی ہے۔ تو اف کا مطلب یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو جس طرح سے بچپن میں ہوتا ہے اس طرح سے لگتا ہے بچپن دوبارہ لوٹ کر کے آتا ہے۔ تو جس طرح سے والدین نے بچپن میں آپ کی پرورش فرمائی، آپ کی والدہ نے کبھی اپنے منہ پر کپڑا نہیں باندھا، اسی طرح سے جب والدین بستر استراحت پر ہوں، بستر مرگ پر ہوں، تو وہاں پر جب وہ کوئی گندگی کریں تو انہیں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کر رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتہا، وقت میں نماز ادا کرنا۔ حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ثم ایون، پھر اس کے بعد میں کون سا عمل افضل ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا
حسن سلوک کرنا، سبحان اللہ، اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ثم ایّن، پھر کون سا عمل افضل ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جہاد میں جانے کی تمنا رکھتا ہوں لیکن کسی مجبوری کے تحت جہاد میں نہیں جا پا رہا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں یا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، اپنی والدہ کی خدمت کر لے، پروردگار عالم تجھے حج، عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج لوگ مسجدیں بنواتے ہیں، لوگ طرح طرح کے عمل کرتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے والدین کا نافرمان ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، پروردگار عالم نہ اس کے فرض کو قبول فرماتا نہ اس کی نفل نماز کو قبول فرماتا ہے۔ نفل نماز سے افضل والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے والدہ تو یہ بتا کیا تیرے احسان کے بدلے میں تجھے راضی کروں یا رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کروں؟ حضرت بایزید بسطامی وہ اپنی والدہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اے والدہ تو اپنے حق کو معاف فرما دے تاکہ میں رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ حضرت بایزید بسطامی کی والدہ نے اپنے حق کو معاف فرما دیا۔ حضرت بایزید بسطامی 12 سال لگاتار جنگلوں میں گھومتے رہے، ذکر و مجاہدہ کرتے رہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتے رہے۔ 12 سال کے بعد میں گزر آپ کا اپنی بستی کے قریب سے ہوتا ہے، رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے سوچا چلو اپنی والدہ کو سلام کراؤں۔ حضرت بایزید بسطامی اپنے گھر کے دروازے پر آتے ہیں، دروازے پر آتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ اگر اپنے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہوں تو میری والدہ کو تکلیف ہوگی۔ حضرت بایزید بسطامی اسی طرح سے اپنے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی والدہ کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنے والدین کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ بے شک۔ حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہو جاتے ہیں، پوری رات کھڑے ہوتے ہیں۔ جب رات کا کافی عرصہ گزر جاتا ہے، کافی حصہ گزر جاتا ہے تو آپ کے گھر کے نالی سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی سمجھ جاتے ہیں کہ میری والدہ تہجد کے لیے بیدار ہو گئی ہیں، وضو فرما رہی ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ 12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، بایزید بسطامی دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ یہ ایک ماں کی ممتا ہوتی ہے۔ 12 سال کے بعد میں بایزید بسطامی کی والدہ نے آپ کے دروازے کے کھٹکھٹانے کے انداز کو پہچان لیتی ہے اور آپ آواز سے دیتی ہیں، اے بیٹا بایزید میں آ رہی ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ دروازے کو کھولتی ہے، حضرت بایزید بسطامی کے حال کو دیکھتی ہے کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ بہت نقاہت کے عالم میں ہیں، بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ اے پروردگار عالم میرے بایزید بسطامی کو اپنا قرب نصیب فرما۔ بایزید بسطامی کی والدہ نے دعا فرمائی، پروردگار عالم نے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنا قرب نصیب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بسطامی کو جو چیز 12 سال میں حاصل نہیں ہوتی ہے وہ چیز حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنی والدہ کی دعا سے 1 سیکنڈ میں آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ والدین کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب اسی طرح سے جس طرح والدین کا مقام اور مرتبہ ہے، اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں جو والدین پر ہیں۔ آج یہ سب ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ اس چیز پر بیان کیا جائے کہ بچے اپنے والدین کی فرما برداری کریں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑی علت یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو سکھانا چاہیے وہ سکھایا ہی نہیں۔ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو، جلدی جلدی بتا دوں چند چیزیں۔
تو بچے کا والدین پر یہ حق ہے کہ سب سے پہلے اس کے کانوں میں اذان کہی جائے، تاکہ سب سے پہلا جو لفظ سنے وہ لفظ اللہ سنے۔ سبحان اللہ۔ بہتر یہ ہے کہ داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھی جائے، جو نماز کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کے بال کو تراش کر کے اس کے برابر، بالوں کی مقدار کے برابر چاندی کو خیرات کیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے نام پر اگر لڑکا ہے تو 2 چھوٹے جانور، اور اگر لڑکی ہے تو 1 چھوٹا جانور ذبح کیا جائے، اس کو عقیقہ کہتے ہیں، اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ آج لوگ اس چکر میں رہتے ہیں کہ بچوں کا یونیک نام رکھا جائے، نیا نام رکھا جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کے نام رکھو انبیاء کرام کے نام پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام کے نام پر، صحابہ کرام کے نام پر، بزرگان دین کے نام پر رکھنا چاہیے۔ یہ بھی بچوں کا حق ہے کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے۔ لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے عقیقے کی جگہ پر یعنی جو اسلامی رسم ہونا چاہیے اس کو چھوڑ کر کے ڈھول تاشے اور ناچ گانا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کا حق اس طرح سے ادا کرتے ہیں تو وہی بچے بڑھاپے میں ہم کو نچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح سے اپنے بچوں کے حق کو سمجھنا چاہیے اور اپنے بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کرنا چاہیے، بچوں پر خرچ بھی کرنا چاہیے اور دینی تعلیم ضرور دلانا چاہیے۔ یہاں تک کہ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد بھی ہیں، ان کے والد سفر پر گئے۔ جب آپ سفر پر گئے تو آپ نے اپنی بیوی کو 30,000 اشرفیاں دی اور فرمایا کہ ان کو حفاظت سے رکھنا۔ آپ چلے جاتے ہیں، ایک عرصہ دراز کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ ان 30,000 اشرفیوں کا کیا ہوا؟ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے فرمایا کہ آپ مسجد جائیے اور جا کر کے دیکھیے کہ آپ کی 30,000 اشرفیوں کو میں نے محفوظ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو حضرت ربیعہ کے والد مسجد میں گئے تو کیا دیکھا؟ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو حدیث شریف کا درس دے رہے ہیں، لوگوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت ربیعہ کے والد گھر آتے ہیں اور گھر آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، آپ نے 30,000 اشرفیاں میرے بیٹے پر خرچ کی ہیں اور ایسی جگہ پر خرچ کی ہیں جو محفوظ ہو گئی ہیں، ان کو کوئی چرا نہیں سکتا ہے۔ حضرات، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں اور دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ اب اسی طرح سے جس طرح سے والدین کے حقوق بچوں پر ہیں، اسی طرح سے بیوی کے حق شوہر پر بھی ہیں، شوہر کا حق بیوی پر بھی ہے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے عورتیں سن رہی ہو، عورتوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں ایک حدیث پاک کے ذریعے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، 1 مہینے کے روزے رکھے یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے شوہر کی خدمت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، تو وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے نا؟ تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی رہے، اور جو چیز شوہر کو پسند ہو اس کو پسند کرے، اور جو چیز شوہر کو پسند نہ ہو اس کو ناپسند رکھے۔ اور عورت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو انسان شوہر کو ناپسند ہو اس کو اپنے گھر میں آنے نہ دے۔ آج عورتیں بے حیائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب اسی طرح سے شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے حق کو سمجھے اور اپنی بیوی کے حق کو پہچانے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر کھائے، اچھے شوہر کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ کھائے تو اپنی بیوی کو بھی کھلائے، اور جب وہ پہنے تو اپنی بیوی کو بھی پہنائے، اور اپنی بیوی کے منہ پر نہ مارے اور اس کی برائی نہ کرے، اس کے ساتھ میں حسن سلوک کرے۔ یہ اچھے شوہر کی پہچان ہے۔ تو ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا چاہیے، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، یہ چند سے جملے تھے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
فداک ہے یا رسول اللہ، فداک ہے یا حبیب اللہ، فداک ہے یا رسول اللہ.